السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، جی ٹی وی نیوز کی جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہوں گے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے سرکاری اور سماجی شعبے میں ایک بہت زیادہ بڑا نام کمایا ہے، اور ان کی جو گراں قدر خدمات ہیں ان خدمات کے اوپر انہیں 2 بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ 26 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عاصم محمود جہاں صاحب کی، جو کہ اس وقت وفاقی ٹیکس مہتسب کے عہدے پر فائز ہیں، اور اس وقت بھی وہ مختلف شعبوں سمیت عوام کی خدمت میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عاصم محمود جہاں صاحب سے۔ سر، آپ کو بہت شکریہ، اور آپ کو بھی بہت بہت زیادہ عید مبارک۔ جی عید مبارک جی، تمام اہل وطن کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ یہ عید جو ہے مختلف ایک انداز میں آئی ہے کہ ملک میں بھی ایک انتشار ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، سیاسی طور پہ بھی انتشار ہے، کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس عید کی اہمیت بہت ہی کہ رمضان شریف کا مہینہ جو گزارا احسار کا، ہمدردی کا مہینہ تھا اور ایک ٹالرنس کا مہینہ تھا، یہ سبق ہم نے سیکھے۔ تو پھر جس طرح رمضان میں ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہے سحری افطاری میں، تو ہم نے خیال رکھنا ہے کہ عید کی خوشیوں میں بھی غریبوں کو، غریب بچوں کو شامل کریں۔ بہت شاندار ڈاکٹر صاحب، ان سارے پہلوؤں کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن جاننا یہ چاہیں گے کہ آپ نے 1992 میں سرکار کے اس سرکاری سسٹم میں آئے، آپ نے CSS کیا، اور اس کے بعد آپ نے خدمات سر انجام دینا شروع کی۔ آپ ہر عید کیسے مناتے رہے، اور یہ عید آپ نے کیسے منائی، چونکہ آپ ہر کام منفرد طریقے سے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، زیادہ بیسیکلی بنیادی طور پہ تو میں ڈاکٹر ہوں کہ زیادہ وقت زندگی میں مریضوں کو دیکھتے، ایون سول سروسز میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سول سروسز میں آیا تھا، تو میں نے یہ عزم کیا تھا کہ میں نے ڈاکٹری کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اپنی نوکری تو کروں گا، سرکاری نوکری ضرور، کسٹم کی نوکری میں آگے، مگر سلسلہ جاری رہا، میڈیکل کے ساتھ تعلق جاری رہا، مریضوں کے ساتھ، اور مریضوں کو مفت چیک کرنا، ان کا علاج کرنا، انہیں علاج معالجے کی سہولتیں میسر کرنا۔ تو یہی ہے کہ ایک تو ہم زیادہ تر عیدیں جو ہے سرگودا جا کے کرتے ہیں، اس دفعہ بھی عید سرگودا میں پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں جا کے عید مناتے ہیں۔ تو زیادہ تر تو یہی لوگ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں۔ اب تو خیر میں پہلے اکیلا ڈاکٹر فیملی میں ہوا کرتا تھا، اب ماشاءاللہ ہیں فیملی میں بھی 8-9 ڈاکٹر ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی وہ آتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر آصف آیا ہے، اس کو جا کے چیک کروانا ہے۔ تو وہ گزرتا ہے، پھر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزرا ہے۔ بارہا عیدوں پہ ایسا ہوا کہ ہم کوئی زلزلہ زدہ علاقہ ہے یا سیلاب زدہ علاقہ ہے، اس میں بچوں کو لے کے چلا گیا، وہاں جا کے آفت زدوں کی مدد کی۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ بڑی مصروف وقت ملنے ملانے میں بھی گزرتا ہے، کھانے پینے میں بھی دن گزرتا ہے، دوستوں سے، کیونکہ سرگودا میں ہی میں نے تعلیم حاصل کی FSC تک، تو وہاں پرانے دوستوں سے ملنا، کلاس فیلوز سے ملنا اور رشتہ داروں سے ملنا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ والدین، جو اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ، میرے والدین دونوں حیات ہیں، اگرچہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا اور بہن بھائیوں سے ملنا، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عید کا وقت گزرا۔ رمضان شریف میں ہم نے پورے ملک میں ماشاءاللہ افطاریاں اور سحریاں کروائیں، ہزاروں لوگوں کو۔ ہماری لاہور میں بھی ڈیلی دسترخوان لگتا تھا، اسلام آباد میں بھی لگتا یہ تھا۔ تمام تر تفصیلات میں آپ سے تفصیل سے پوچھوں گا، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں جاننا یہ چاہوں گا، آپ نے MBBS کیا، 1992 پہ آپ نے سول سروس جوائن کر لی۔ سول سروس جوائن کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ آپ کا اپنا انٹرسٹ تھا، یہ ایک بڑا افسر بننے کا، بابو بننے کا شوق تھا، یا دیکھیں وجہ جی، کیا تھی؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ میں جو ہے نا 30 سال نوکری کر کے بھی وہ افسروں والے خواص نہیں آئے۔ تو ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ MBBS کیا ہے، اور MBBS کو کمرشل پرپز کے لیے ڈاکٹر بننا ہے، مگر ڈاکٹری کو خدمت کرنے کے جذبے سے استعمال کرنا ہے، اور خدمت کرنی ہے، اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا۔ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے ہوگا، مگر اللہ ان دنوں CSS ہمارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں بہت سارے جو اسٹوڈنٹ تھے، بہت سارے ڈاکٹر تھے وہ CSS کی طرف، تو ہم نے بھی کتابیں لیں، جا کے یونین بک لاہور سے کتابیں خریدیں اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کسٹم کی نوکری میں آ گئے۔
تو مگر یہ ہے کہ اپنی میں چوائس سے ہے یہ والدین کی خواہش نہیں تھی کہ نہیں آپ سرکاری افسر بنیں؟ اپنی جی والدین کی، تو والدین نے تو ڈاکٹر بننے کے لیے لاہور بھیجا تھا کہ ڈاکٹری کرنی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایون سول سروسز میں آ کے، کسٹم کی نوکری میں آ کے میں نے اپنا میڈیسن کے ساتھ تعلق جاری کیا، بلکہ سول سروسز اکیڈمی میں گیا تو میں اپنی دوائیوں کی جو پورٹلی سمجھ لیں وہ ساتھ لے گیا کہ جس کسی سول آفیسر کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ میرے کمرے میں آ جاتے تھے. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے. بہت شان، بہت خوب. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو جس سیریز کرنے کے بعد آپ کسٹم گروپ کا حصہ بنے، یہ ایک ایسا لوکریٹو اور بڑا سینسٹیو قسم کا یہ شعبہ ہے. لوگ مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، تھریٹس بھی کرتے ہیں، انسینٹیو دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، برائب دینے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے اسمگلنگ کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو کچھ چیلنجز رہی ہوں گے آپ کو بھی اس دیکھیں چیلنجز تو بڑے آئے بٹی صاحب، بہت زیادہ فیس کرنا پڑا. کبھی پروموشن میں رکاوٹ، کبھی SCR خراب ہو گئیں، کبھی تھریٹس مل رہیں. مگر یہ ہے کہ آل ان آل اللہ اٹ واز اے اسموتھ سیلنگ. 29 ایئرز کسٹم کی نوکری کی، اسسٹنٹ کلیکٹر سے لے کے چیف کلیکٹر کی نوکری. میں اسلام آباد چیف کلیکٹر نارتھ تھا جب لاسٹ میری اسائنمنٹ تھی. تو نوکری کی بڑے بڑوں کے ساتھ پنگا لیا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. 2-4 پنگوں کی رداد ہاں بس یادگار وہ مجھے ایک بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں لاہور ایئرپورٹ پہ اسسٹنٹ کلیکٹر تھا، تو ایک خاتون وزیر تھی اس وقت کی، نام تو نہیں میں لوں گا. تو وہ اس کے گھوڑے آ گئے تو اس نے کہا جی یہ گھوڑے فوراً جو ہے نا ریلیز کر، کیے گئے، امپورٹ کیے گئے گھوڑے آ گئے. تو اس نے کہا جی یہ گھوڑے وغیرہ اس طرح کے لائیو اینیملز ہو نا تو اس کو ہم پرائر ریلیز کر دیتے ہیں، یعنی کاغذات داخل کرنے سے پہلے ہی ریلیز ہو جاتے ہیں. تو اس کا وہ جو PS تھا وہ آ گیا میرے پاس. تو اس نے کہا جی یہ بی کے گھوڑے آئے ہیں تو ان کے کاغذات یہ ہیں مکمل کر دیں. تو میں نے کہا بھائی اس پہ تو ڈیوٹی لگتی ہے. وہ کہتی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے وزیر صاحبہ ناراض ہوں گی، آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں ابھی نوکری میں 2-3 سال ہی ہوئے تھے. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب تک ڈیوٹی نہیں ہوگی آپ کے کاغذات کلیئر نہیں ہوں گے. کتنی تعداد تھی؟ 2 گھوڑے تھے، باہر کے گھوڑے تھے اور کافی کاسٹلی تھے. تو وہ وزیر صاحبہ کا مجھے فون آ گیا. ان کے PS نے پہلے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا میڈم بہت ناراض ہیں تو ان کے گھوڑے ان کے کاغذات آپ کلیئر کر دیں. میں نے کہا جی اس پہ ڈیوٹی دیں گی تو میں نے اس نے فون لے کے PS نے منسٹر صاحبہ کو دے دیا. منسٹر کہنے لگی کہ مسٹر اسسٹنٹ کلیکٹر یو ڈونٹ نو می، آئی ایم اے ویری ہائی ٹیک پرسنالٹی. اور ہم گھوڑے امپورٹ میرے والد صاحب بھی کرتے تھے، میں بھی کرتی تھی، تو ہم نے کبھی ڈیوٹیز ٹیکسز نہیں دیے. اس پہ تو ٹیکسز ہیں ہی نہیں. حالانکہ ٹیکس دینا میں نے کہا ان کا پریکٹس ہونی جی چاہیے. ہاں جی. انہوں نے کہا نہیں اس پہ ٹیکس نہیں ہے. میں نے کہا جی ٹیکس ہے. کہتی تم پھر مجھے شو کاز کر دو. میں نے کہا جی میں شو کاز کر دیتا ہوں. اچھا میں نے اپنے کلیکٹر سے بات کی. کلیکٹر صاحب جو تھے اچھے آدمی تھے، مگر انہوں نے کہا جی تمہاری بات ہوئی ہے، مجھے نہ بتاؤ تم نے شو کاز کرنا ہے. میں نے شو کاز جو ذمہ داری لیجیے اپنے سر پر. ہاں جی مقصد یہ تو تھا. میں نے شو کاز کر دیا. مگر یہ ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو دا منسٹر. میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 ہفتے 10 دن بعد وہ چیک جو تھا نا، ان کے PS کا فون آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے نام کا چیک بھیجیے. میں نے کہا نہیں جی کلیکٹر کسٹم لاہور کے نام کا چیک بھیجیے. ظاہر ہے ان کے پہلے ہاں یہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا ٹیکس دینے کا. تو یہ الحمدللہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. پھر یہ سر بڑی پیش رفت تھی. نارملی اس ایسے کیسز کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منسٹر نے دوسرے منسٹر کو، فائنانس کے منسٹر کو کال کرنی، تھریٹس کرنا، ٹرانسفر کرا دینا، اپنی چیزیں ریلیز کروا لینی. لیکن انہوں نے ریلائز کیا. اگر یہ اچھی ایک ایگزامپل تھی. ان منسٹر کا نام یاد ہے آپ کو؟ جی نام بس دیکھیں نام کا میں نے پہلے کہا تھا. تو اس طرح بہت سارے معاملات ہوتے رہے. کوئی فیکٹری یہ تو پازیٹیو سائڈ پہ ہو گیا نا جی. کچھ ایسی جس کے اوپر کوئی ایڈورس ایکشن آپ کو ہوا ہو، آپ کو فیس کرنا ایڈورس پڑا ہو؟ ایکشن مجھے کوئی خاص نہیں فیس کرنا پڑا. بہت سارے ایسا ہوا کہ ایڈورس ایکشن یہی تھا. میں نے زیادہ نوکری لاہور میں ہی کی ہے. لاہور میں، اور 4 سال پہلے میں اسلام آباد میں آ گیا تھا. لاہور میں مختلف جگہوں کو، کیونکہ میرا وہاں سارا سوشل ورک تھا، جو کلینک ہاسپٹل، تو اس لیے مجھے زیادہ تر ٹرانسفر نہیں کرتے تھے. مگر یہ ہے کہ بعض سینئرز جو ہیں اگر پرسنل کوئی کسی سے آپ کو جو پسند نہیں آیا آپ کا کام، تو وہ SCRیں بھی خراب ہوئیں. مگر یہ ہے کہ سموتھ سیلنگ رہی. اپنی ملازمت کے دوران آپ نے کوئی ایکشن کیا
اور کوئی بڑی ریکوری کرنے میں آپ کامیاب ہوئے؟ بہت ساری ریکوری وہ کی، کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ بہت ساری کی۔ لاہور ایئرپورٹ پہ ایک فریج میں سے 40 kg گولڈ پکڑا، اچھا، ہاں، اور اس طرح کے پھر یہ کیسے پکڑا آپ نے؟ وہ ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ میں لاہور ایئرپورٹ پہ لگا ہوا تھا، تو مجھے کہیں سے اطلاع ملی کہ ایک فریج آنا ہے، اس میں 40 کلو جو ہے نا سونا ہے۔ تو میرا سپرڈنٹ جو تھا اس نے چیک کر کے مجھے بتایا کہ سر نہیں، یہ کسی نے نا آپ کو غلط خبر دی ہے، تو اس میں تو سونا شونا کوئی نہیں ہے۔ میں نے سارا چیک اوپر نیچے سے سارا چیک کر لیا ہے۔ اچھا، تو وہاں کھڑے ہوئے ہم بات ہی کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ سر اس کا وزن تو کروائیں نا۔ اس کا 75 kg تھا وزن، تو جب وزن کیا تو اس کا زیادہ وزن نکلا، ایگزیکٹلی 40 kg۔ تو مگر پھر ہم نے دیکھنا شروع کر دیا، تو دیکھا تو وہ فریج جو اوپر فریزر نہیں ہے، تو وہاں ایک پلاسٹک کی چھوٹی سی نظر آئے، وہ کاٹ کے انہوں نے اندر جو ہے نا وہ وہ رکھے ہوئے تھے، وہ جو اس کی بریکس نہیں بنی ہوتی، تو وہ پھر سونے کی اینٹیں تھی؟ سونے کی اینٹیں جو تھی نا وہ، اور ان کا ٹوٹل وزن کتنا تھا؟ 40 kg 40 کلو اس وقت۔ تو یہ اس طرح پھر ہیروئن پکڑی کافی، بیٹس میں، کرکٹ بیٹس میں جا رہی تھی۔ وہ کیسے پکڑی آپ؟ وہ ہم نے کیا، بس وہاں چیک ہو رہی تھی، ایکسپورٹ کی کنسائنمنٹ جا رہی تھی، تو وہاں وہ ایک بلہ توڑ کے دیکھا تو اس کا شیفٹ جو ہے نا اس کے اندر کیوٹی بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ پھر فیصل آباد میں ایک دفعہ جی پی او میں ہم نے ہیروئن وہ بنے ہوئے تھے، کندہ کاری ہوئی، نقش نگار بنے تھے، لکڑی کے پیالے، رائٹ، تو ان کے اندر ہیروئن تھی، کتابوں میں ہیروئن جانا، اور اس طرح۔ پھر ادھر تورخم بارڈر پہ ہم نے خاصے کرنسی کے کیس پکڑے، اسلحہ پکڑا، اور اس طرح کافی بہت زیادہ۔ جو گولڈ والا کیس آپ نے پکڑا، اس کے اندر پھر ایکشن کیا ہوا؟ اس میں وہ ریکوری ہوگی نا جی، وہ گولڈ وغیرہ پکڑا جائے، پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا، سیزر ہوتا ہے، اور سیزر کے بعد اس کی ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر اپیل سٹیج پہ اگر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اسٹیٹ بینک میں جمع ہو جاتا ہے، قومی خزانے میں۔ ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے سول سروس جوائن کی، اس سے پہلے ڈاکٹر تو بن چکے تھے، لیکن یہ جو ہر جہاں بھی آپ جاتے تھے ادویات کی پوٹلی ساتھ رکھتے تھے، لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کی کسی نے آپ کو تلقین کی تھی، کسی بزرگ نے، آپ کے والدین نے، یہ تھرو آؤٹ آپ کی زندگی کے اندر مفت علاج کا سلسلہ آپ کا کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں، وہ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جب پڑھا کرتا تھا نا، 3rd ایئر 4th ایئر میں میو اسپتال کے کوریڈور سے گزرا کرتا تھا، تو غریبوں کو دیکھتا تھا کہ ہاتھ میں پرچی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھنا بابا جی کیوں بیٹھے ہیں، اماں کیوں بیٹھی ہیں، پتر ڈاکٹر نے دیکھتے لے آیا، پرچی انہیں لکھ دیتی، میرے کو تو پیسے نہیں دوائیاں لین واسطے۔ اس وقت ذہن میں آتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کوئی ہمت دے نا، ڈاکٹر بن کے ڈاکٹری کو پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بناؤں۔ اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیسے عوام کا مسیحا بننا ہے، ہاں، بس لوگوں کو علاج معالجے ایسا سینٹر ایک بنانا ہے جہاں لوگوں کو چیک اپ بھی ہو، اسپیشلسٹ ڈاکٹر چیک کریں، ان کے ٹیسٹ بھی ہوں، اور ان کو دوائیاں بھی ملیں۔ بالکل صحیح جی۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر عاصم محفوظ جہاں صاحب نے اپنی کیریئر کے دوران کس طریقے کے ساتھ انسانیت کی خدمت کی، اور کیا کیا ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اور اب بھی وہ اہم ترین آئینی عہدے پر براجمان رہتے ہوئے ملک و قوم کی کیسے خدمت کر رہے ہیں۔ ان تمام تر تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عاصم محفوظ صاحب کی خدمات کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ نے جب اب علاج معالجے کے لیے آپ نے خود سے ایک مشن پہ کام شروع کیا، اور تاحیات آپ نے اس کے اوپر وہ سلسلے پر آپ گامزن رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو بچے ڈاکٹرز بنتے ہیں، کمرشلائزیشن ہو چکی ہے، ان کے ذہن میں ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے لاکھوں روپے لگانے کے بعد ڈاکٹرز بنے ہیں، ہم نے کیسے مزید پیسے کمانے ہیں، لائف سٹائل بنانا ہے، ہاسپٹل بنانے ہیں، اور ارن کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اس عرصے کے دوران آپ نے یہ سوچا کہ میں نے سرو کرنا ہے، یہ سوچ کا ڈفرینس کیسے آپ آیا آپ کے اندر؟ بس دیکھیں، ڈاکٹر جب بندہ بنتا ہے نا تو ایک پیشن کے ساتھ بنتا ہے، ایک جذبے کے ساتھ بنتا ہے، تو میرے ذہن میں وہی جذبہ تھا کہ مریضوں کی خدمت کرنی ہے اور بلا معاوضہ خدمت کرنی ہے۔
جیسے آج کل فیڈرل ٹیکس محتسب میں بلا معاوضہ اور سستا انصاف مہیا کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ نے بس ذہن میں ایک بات ڈال دی. تو ڈیورنگ سروس بھی آپ علاج معالجہ کرتے رہے، آپ نے کوئی فلاحی تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے، وہ کیسے خیال آیا؟ ہم نے 98 میں جو ہے نا ایک کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے نام سے این جی او کی بنیاد رکھی، اور جہاں میں نے 92 میں سول سروسز جوائن کی. اس کے بعد ٹریننگ وہ ہوتی رہی، پھر پہلی پوسٹنگ ملتان میں ہوئی تو وہاں میں نے اپنی ڈسپنسری کی بنیاد رکھی. اس کے بعد فیصل آباد 3 سال رہی پوسٹنگ، وہاں ڈسپنسری بنائے رکھی، اور وہ علاج ملازمت کو اور سوشل ورک کو کیسے مینیج کرتے تھے؟ دیکھیں میں صبح سے شام تک، صبح سے 2 بجے تک یا 4 بجے تک 9 to 4 میں ایز گورنمنٹ آفیسر کام کرتا تھا، اور اس کے بعد جو مغرب سے عشاء کا جو وقت تھا نا، ساری زندگی آلموسٹ اسی میں گزری. بلکہ آج کل بھی ہم نے ایک D12 میں کیمپ لگایا ہوا تھا، ایک عید سے 2-3 دن پہلے، اور پھر ایک آرفنیج یتیم خانے کا یتیم بچوں کے ساتھ ہم نے جا کے افطاری کی، انہیں افطاری کرائی، ان کے لیے افطاری لے کے گئے، ان کے لیے عید گفٹس لے کے گئے. تو یہ ساتھ ساتھ چلتا تھا کہ دیکھیں میں نے اپنی سوشل لائف کو وقت مختص کر دیا تھا مریضوں کے لیے، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے. اب بس شروع میں ایک کمرے سے ہم نے شروع کیا لاہور میں، جب 98 میں میری پوسٹنگ ہوئی، فیصل آباد سے آیا تو پھر ماشاءاللہ چلتے چلتے وہ ہاسپٹل بن گیا. اب ہمارا ایک ہاسپٹل لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، اور ملک بھر میں تقریباً 40 کے قریب ہماری چاروں صوبوں میں ہماری پریزنس ہے. ڈسپنسریاں ہیں جہاں دن میں سینکڑوں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے ڈیفینیٹلی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بٹی صاحب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لوگوں میں دینے والوں کی کمی نہیں ہے. ہمیں جب بھی 2005 کے ڈیزاسٹر سے لے کے، بلکہ جب سے کام شروع کیا کبھی کمی نہیں آئی. کبھی اس دفعہ بھی دیکھیں معاشی کرنچ کا دور ہے، مگر ہمیں ڈونیشن ماشاءاللہ بہت ملے. 6 فروری کو ترکیہ میں زلزلہ آیا تو اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ سب سے پہلے ہم نے 2 دن میں کروڑوں روپے کی میڈیسن اور ریلیف گڈز اور جو وہ چیزیں جو ایمرجنسی میں استعمال ہوتی ہیں وہ ہم نے ترکیہ امبیسڈر کے ذریعے 3 دن پہلے افطاری تھی ٹرکش امبیسی میں، اور میں ٹرکش ڈاکٹر محمد پچاجائی جو ہے وہ انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ ڈاکٹر آصف نے جا کے وہاں ہم پوری ٹیم لے کے، میرے بچے بھی میرے ساتھ، ہم گئے ادیامان میں گئے، وہاں ہم نے زلزلہ زدگان میں گفٹ تقسیم کیے، کیش تقسیم کیا، خوراک تقسیم کی، اور پھر ہم نے سلیپنگ بیگ کی ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ بنا کے ان کے لیے بھیجی. تو پاکستان میں دینے والوں کی کمی نہیں ہے. کبھی بھی 2005 کے زلزلے سے لے کے یہ پچھلے سال آنے والے سیلاب تک تو وہاں بہت زیادہ ہمیں ڈونیشن ملتے ہیں. ہماری تنظیم کریڈیبلٹی ایک ہو جائے، لینے والے کی کریڈیبلٹی ہو نا تو وہ پھر دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ابھی سیلاب زدگان کے لیے ہم ملک بھر میں تقریباً 1000 کے قریب گھر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان جن میں 500 سے زیادہ گھر بن چکے ہیں اور مزید کی تعمیر. صاحب بڑی جو اچھی بات تھی جو مجھے دیکھنے کا موقع ملا، آپ نے سندھ میں بھی گئے، آپ تھر میں بھی گئے، تھر میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. لیکن بلوچستان کا علاقہ جہاں پہ لوگ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، جانا بھی مشکل ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن آپ سب سے پہلے وہاں پہ بھی پہنچے، وہاں پہ بھی آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو؟ بلوچستان تو میں خود گیا ہوں جی. بلوچستان میں گیا، دشت کا علاقہ ہے، مستونگ ڈسٹرکٹ کا علاقہ ہے. بڑا سینسٹیو علاقہ ہے جی بہت سینسٹیو علاقہ ہے. ادھر گئے، ایک قلی کلندرانی ایک جگہ ہے، بالکل بستی واش اوے ہو گئی تھی. تو وہاں کی اسسٹنٹ کمشنر جو تھی، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ادھر ہمارا جو ایڈوائزر ادھر توصیف قریشی صاحب ہیں ادھر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا سر کہ ہم نے یہ جگہ آپ کے لیے مختص کی ہے. پہلے تو ہم نے جا کے وہاں تو پھر ہم نے کہا انشاءاللہ اس پوری بستی کو بنائیں گے. تو وہاں ہم نے گھروں کی بنیاد رکھی. دوسرے دن پھر جانا تھا تو وہاں سے پھر انہوں نے ہمیں سیکورٹی والوں نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ آج نہ. پھر ہم نے وہاں سے بندے لگا کے کوئٹہ کے مقامی ماشاءاللہ پوری بستی بنائی، 30 گھروں کی، وہاں ایک مسجد بنائی. کتنے دنوں میں سارا کام مکمل ہوا؟ تقریباً 2-2.5 مہینے میں. ابھی بھی اس کی رینوویشن وغیرہ تھوڑا بہت ہو رہا ہے، مگر مزید گھر جعفر آباد میں بنا رہے ہیں، مستونگ میں بنا رہے ہیں، کچلاک میں بنا رہے ہیں، اور دشت کے ایریا میں. تو وہاں ماشاءاللہ بلوچستان تو اوران میں 2013 میں جب زلزلہ آیا تو ہم ٹیم کے ساتھ ادھر پہنچے. ان دنوں تو اتنے حالات برے تھے کہ آرمی کے ہیلی کاپٹر پہ فائرنگ ہو گئی تھی. ہمارے دوست ایک ڈاکٹر
ڈاکٹر صاحب عظیم الدین لکھوی صاحب وہ گئے ہوئے تھے جماعت الدعوہ کے ساتھ، تو ان کو روک لیا تھا جو علیحدگی پسند لوگوں نے، تو ان کو تو انہوں نے مہلت دے دی تھی کہ بس آپ کو ہم نے چھوڑنا نہیں، مگر اللہ نے ان کو بچایا۔ تو ان دنوں میں ہم گئے اوران میں جا کے۔ آپ کو بھی کسی جگہ کوئی مشکل ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا؟ ہوتا تھا جب اوران میں ہم کام کر رہے تھے نا، تو وہ لڑکے آ کے جمع ہو جاتے تھے، وہ آ کے گھیر لیتے تھے، مگر یہ ہے کہ ہمیں کچھ کہتے نہیں تھے۔ پھر ہم نے کہا جی ہم تو ان کے گھر بنائیں گے۔ پھر میری ٹیم ادھر رہی۔ ساتھ سیکورٹی فورسز تو ہوتی تھی آپ کے ساتھ؟ نہیں، کوئی خاص نہیں، ہم کوشش کرتے تھے کہ اپنے طور پہ ہی کام کریں۔ سیکورٹی فورسز وغیرہ اس طرح کے لوگ ہوں تو پھر وہ زیادہ تھریٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے مطلب بلوچستان کے اس علاقے میں 2013 میں ہم نے کام کیا جہاں پاکستان کا نام لینا جرم تھا، اور وہ مطلب ہماری ٹیم جب 6 مہینے ادھر رہی، ان کو پکے گھر بنا کے دیے، تو وہ جہاں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگتے تھے وہاں پاکستان زندہ باد۔ بہت شاندار، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تھر میں مجھے خود جانے کا موقع ملا۔ تھر کے جو ہاری ہیں، جو ان کے رہائشی ہیں، انہیں بہت مشکل ترین صورتحال میں رہنا پڑتا ہے۔ پانی کی شدید وہاں قلت ہے، بالخصوص ڈرنکنگ واٹر کی۔ وہاں پہ ماحول بہت سخت ہے، بہت گرم ہے۔ آپ نے وہاں پہ جا کے کیا کیا کام کیے ہیں، اور پانی کی فراہمی کے لیے آپ کی تنظیم نے کیا کام کیا؟ یہ بٹی صاحب بات یہ ہے نا کہ 2014 میں جب تھر میں قحط آیا تو بہت ساری تنظیمیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے اٹھ کے گئیں، اور انہیں وہاں کشمیر کے مٹھی کا کشمیر چوک پہ کیمپ شیمپ لگائے، 2-4 دن گزارے، اور اس کے بعد سے آگئی فوٹو شو ہو گیا، اور لوگ آ گئے، پھر اپنا اپنا کام ختم کر کے سمیٹ کے چلے گئے۔ مگر ہم گئے، ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں پانی کی پیاس لگی تو عورتیں کہنے لگی کہ سائیں پانی تو نہیں ملے گا آپ کو۔ ہماری عورتیں گئی ہوئی ہیں 10 کلومیٹر دور ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی ملے گا، تو کیونکہ ہمارے پاس منرل واٹر کی بوتلیں وغیرہ اور خواتین پیدل جاتی ہیں پانی لینے کے لیے؟ پیدل 2 گڑھے سر پہ رکھ کے، آپ اندازہ کریں نا کہ گڑھے 2 یا 3 رکھے ہوئے ہیں، ان کی گردن کی ہڈیاں سروائیکل اسپانڈلائسس انہیں ہو جاتا ہے، اور بعض پریگننٹ عورتیں ان کے ابارشن ہو جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ وہاں کی عورت پانی لینے جاتی تھی۔ تو ہم نے اس وقت سے سوچ لیا کہ اب تھر میں ہم نے انشاءاللہ میٹھے پانی کے کنویں بنوانے ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہم کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں تھر کے صحراؤں کو گلے گلزار بنانے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے، اور وہاں کے لوگوں اور انسانوں کو پانی بنانے کے لیے۔ ہم نے تھر میں 1500 میٹھے پانی کے کنویں بنوائے ہیں ابھی تک، ماشاءاللہ آج بھی کام جاری ہے۔ پچھلے 2 دن رمضان کے مہینے میں تقریباً ہمیں کافی کنووں کے احتیاط ملے ہیں کہ ہم ایک تو مینول کنواں بناتے ہیں جو ڈولی سے وہ رسی سے پانی نکلتا ہے، پھر سولر اپریٹڈ کنواں بناتے ہیں، پھر ہم نے ایک نیا کنسیپٹ دیا کہ ہم نے تھر میں گرین فارم بنانے شروع کیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کلٹیویشن بھی کریں گے۔ وہاں ایسے ہوا کہ ایک صاحب آگے کہنے لگے سائیں میری 10 ایکڑ زمین ہے مگر پانی نہیں ہے، وہ ایسے کی ایسی صدیوں سے پڑی ہوئی ہے، میرے باپ دادا کی بھی تھی، ان کے پاس بھی پانی کا انتظام، اگر آپ پانی کا انتظام کر دیں تو میں تو اس میں گندم اگاؤں گا، سبزیاں اگاؤں گا۔ یہ تو وہ بالکل، میں نے کہا یہ دور دراز کا علاقہ ہے، یہاں کون آئے گا، کیسے پانی کا۔ اچھا، وہ پڑھا ان پڑھ سا بابا تھا، کہنے لگا وہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا لک و دک صحرا میں تو وہاں پانی تھا، اللہ نے وہاں پانی دے دیا، اب ادھر بھی دیکھیں تو ایمان ہے تو اس نے کہا جی آپ مجھے کنواں بنا کے دیکھیں۔ پھر اس نے وہ کنواں بھی بنایا، وہاں 500 من پیاز اگائی اس نے۔ تو یہ پھر ہم نے گرین فارم کا تصور دیا۔ پاکستان کا نام آپ نے روشن کر دیا ڈاکٹر صاحب، سرحدوں سے باہر بھی۔ اللہ کا شکر ہے جی۔ دیکھیں بٹی صاحب، پاکستان، میرے والد صاحب ایک ہی بات مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں جو کچھ ملا ہے نا، جو عزت ملی، جو تعلیم ملی، جو مقام ملا، جو عہدہ ملا، اس پاکستان کی وجہ سے ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی وجہ سے۔ تو انہوں نے مجھے ایک ہی درس دیا کہ بیٹا پاکستان کی قدر کرنی ہے۔ وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہوشیارپور سے لاہور آنے تک 3 ماہ پیدل چل کے ملے تھے، راستے میں کئی لوگ مر گئے، کئیوں کو ادھر ہی گڑھے میں دفن کر کے چھوڑ آئے، اور پھر پاکستان پہنچے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پاکستان پہنچ کے تعلیم بھی ہو گئی، بچے بھی پڑھ گئے، ڈاکٹر بھی بن گئے۔ اگر نہ پاکستان ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ بہت بہت شاندار ڈاکٹر صاحب آپ کے زندگی تجربات۔ ناظرین، ڈاکٹر عاصم حجا صاحب نے اور ان کی فیملی نے تو جو وطن کا ان کے اوپر قرض تھا
وہ انہوں نے شاندار طریقے سے اس کو چکانے کی کوشش کی ہے، اور ابھی تک انہوں نے بہت زبردست طریقے کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب کی جو ایک سرکاری فرائض سر انجام دے رہے ہیں بطور وفاقی ٹیکس محتسب، ان کی کارکردگی کس طرح سے آ کے انہوں نے اس دفتر کو ایکٹیو کیا، کتنی کنٹریبیوشن انہوں نے اب تک کر چکے ہیں، اور ان کو جو صدارتی ایوارڈز ملے ہیں اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر عاصم حجاز صاحب سے کہ کیسے ان کی شاندار زندگی گزری، کیسے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، اور ابھی بھی وہ سرکاری شعبے کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 2021 میں آپ بطور اپنے ذمہ داریاں سنبھالی بطور وفاقی ٹیکس محتسب، یہ آفس ایک ایسا آفس تھا جہاں پہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو یہاں پر پارک کیا جاتا تھا، وہ اپنے ایڈوائزر رکھتے تھے، گاڑیاں ملتی تھیں، 3 سال کا ٹینور پورا کرنے کے بعد چلے جاتے تھے۔ آپ آئے تو آپ نے اس کو ایسا ایکٹیو کیا، ہر روز آپ مختلف ایکشنز لے رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے، کروڑوں اربوں روپے ٹیکس ریلیٹڈ کے فیصلے کر رہے تھے، آپ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں فائل ہو رہی تھیں۔ آپ نے کیسے آ کے اس آفس کو ایکٹیو کیا، اور کیا کیا کنٹریبیوشن ہوئی اس میں؟ دیکھیں جی، 29 ستمبر 2021 کو میں نے چارج سنبھالا، اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ جس دن میں نے چارج سنبھالا شام کو ہم نے میرا موبائل ہاسپٹل میلوڈی میں مزدوروں کے ساتھ پاس پہنچا ہوا تھا، وہاں جا کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں 100 مریضوں کو دیکھا اور میں کھانا تقسیم کیا اسی دن کی بات ہے، یہ شام کو 5 بجے ہوا تھا۔ تو یہ الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اچھا، بات یہ ہے نا کہ ٹیکس محتسب فیڈرل ٹیکس محتسب، یعنی جو فیڈرل جو FBR کے انڈر ٹیکس آتے ہیں، اس کے لیے محتسب کا ادارہ 2000 میں قائم ہوا، اور اس میں مجھ سے پہلے پولیس سروس سے لوگ لگتے رہے، DMG سروس سے لگتے رہے، یا 2 جج صاحبان جو تھے وہ لگے۔ اس میں ٹیکس والا بندہ کبھی نہیں آیا۔ تو اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس وقت موسٹ سوٹیبل ٹیکس آفیسر ہے، جی وہ بندہ ہونا چاہیے جو مطلب جس کا ٹیکس ریلیٹڈ تجربہ ہو، تو وہ مجھے انہوں نے یہ عہدہ ملا، اور الحمدللہ میں نے آ کے دیکھا کہ وہاں جو ہے نا وہ ایک پروفیشنل طریقے سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ ایڈوائزر بھی آئے تھے، ایڈوائزر آنا، انہوں نے 2-4 گھنٹے کام کیا اور چلے جانا، اور کمپلینٹس کی تعداد بھی، مجھے پہلے دن ہی صدر پاکستان نے جب 1 on 1 ملاقات، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اتنے زیادہ 3 ملین سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں، مگر یہاں ٹیکس محتسب کے پاس 2000 2500 اتنی کمپلینٹس ہوتی ہیں، اور تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو کوشش، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اس ادارے کو فعال بناؤں گا، اس کو ڈائنامک بناؤں گا، اور اس کی آؤٹ ریچ کر کے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو میں نے پہلے دن سے عزم کر لیا، پہلے دن آ کے جب میں نے ایڈوائزر سے بات کی، میں نے کہا جی میں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا تجربہ ہے، اگرچہ میں اس وقت اپنے آفس میں سب سے جونیئر تھا، وہ جتنے ان میں سے ایک تو یہ تھے جو 6 مہینے پہلے میرے چیئرمین FBR تھے، باقی سارے 12-13 ایڈوائزر جو تھے مختلف جگہوں پہ، وہ سارے کوئی مجھ سے سینئر، میرا کلیکٹر رہ چکا تھا، کوئی میرا ممبر رہ چکا تھا، کوئی میرا ایڈمن تھا۔ تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا جی یہاں کام جو ہوگا، اور انشاءاللہ ایک تو آؤٹ ریچ آپ نے زیادہ کرنی ہے اس ادارے کا لوگوں کو، بلکہ سر آپ نے لوگوں کو بتایا کیسے کہ اس ادارے کے اختیارات کیا ہیں؟ آپ آئیے، مجھے درخواست دیجئے، ہم آپ کو سنیں گے۔ ہم نے بالکل جی ڈور ٹو ڈور جانا شروع کیا، شہر شہر جانا شروع کیا۔ میں خود چھوٹے شہروں میں بھی گیا، چیمبر آف کامرس سے، ٹریڈ باڈی سے، اور وکلا سے، سب سے مل کے، جو ٹیکس بار کے لوگ ہیں ان سے مل کے میں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں کہ جو سستا انصاف، فوری انصاف اور بلا معاوضہ انصاف آپ کو مہیا کرتا ہے، کہ فوری طور پہ 60 دنوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور 60 دنوں وہ فیصلہ بھی ایسا کہ ٹیکس محتسب کا فیصلہ صرف صدر کے پاس اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کسی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیلنج وہاں نہیں نہیں کر ہوتا، وہاں نہیں چیلنج ہوتا۔ تو صدر صاحب نے بھی الحمدللہ پچھلے 1.5 سال میں نے جتنے فیصلے کیے ہیں 95% سے زیادہ میرے فیصلے صدر صاحب نے اپ ہولڈ کیے ہیں، وہی ان پہ عمل درآمد ہوا ہے۔ پچھلے سال کی رپورٹ میں نے 2 ہفتے پہلے صدر پاکستان مطلب متاثرہ فریق کو کوئی کروڑوں روپے فیس ادا کر کے کوئی بڑا نامور وکیل بھی نہیں رکھنا، سمپل طریقے سے سمپل سے آ سکتے ہیں جی، سمپل ایک درخواست کاغذ کے دور، آپ ویب ای میل کے ذریعے درخواست بھیج سکتے ہیں، ہمارا ایک سسٹم ہے CMI سینٹر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، اس کے تحت آ کے آپ ہمیں کمپلین درج کرا سکتے ہیں۔
واٹس ایپ پہ کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں، اور یا پھر لکھ کے خط کے ذریعے بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو 2 ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا آپ کی خدمات کے اوپر۔ آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح ہماری یوتھ ڈی ٹریک ہوئی ہے، آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے بالخصوص عید کے اس موقع کے اوپر جب سب اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم عید کیسے منائیں اور اپنی زندگی کے اندر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہر فرد کیسے اپنے آپ کو پلان کرے کہ اپنی زندگی بھی بہتر گزارے اور خدمت انسانیت میں اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کچھ اپنی تجربات شیئر کر سکیں؟ ایک تو ہمت کرنی چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں کوشش کرنی چاہیے، اپنے تئیں بندہ کوشش ضرور کرے اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ ہنس کے بول دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی مریض کو بتا دینا کہ آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، ہاسپٹل سے پہنچا دینا یہ بھی بہت بڑا ہے۔ کسی کو دوائی لے کے دے دینا، یعنی شروع میں جو ہے نا آپ چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑے خدمت ثواب کا باعث بنتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جب ایک چھوٹی سی ڈسپینسری تھی کہ یہ کام اتنا وسیع ہو جائے گا۔ وہ اللہ برکت دینے والا ہوتا ہے۔ ایک عزم کے ساتھ کام کریں، ہمت نہ ہاریں، حالات کے مطابق اپنا کام مکمل دیانتداری سے اور محنت سے کریں تو اللہ ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ اور اللہ مطلب قرآن پاک میں ہے کہ پھر اللہ وہاں سے دیتے ہیں جہاں بندے کو وہ من لا یحتسب، جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پہ تکیہ کریں، آپ محنت سے کام کریں اور انشاءاللہ جو ہے نا اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ہر وقت میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں، اپنے ہر بیان میں بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس پاکستان کی خاطر کام کریں، لوگوں کے لیے کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ عید کی اس موقع کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، بہت لرننگ ہوئی، اور یقینی طور کے اوپر ہمارے ناظرین جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا وہ بھی اپنی زندگیوں کے اندر آپ کے فلسفے کو امپلیمنٹ کرنے میں یقینی طور پر کامیاب ہوگے۔ ناظرین، یہ عید کا موقع ہے، خوب خوشیاں منائیے، اپنوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جائیے، لیکن اپنے آس پاس بھی ضرور نظر رکھیے۔ وہاں پر دیکھیے کہ تھوڑی سی توجہ دے کر آپ بھی لوگوں کی جن کے پاس خوشیوں کی کمی ہے، آپ ان کی خوشیاں بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا جو ایک فلسفہ رہا کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیے، بھرپور کام کیجئے، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بھی کچھ بھلائی کا، اچھائی کا سوچتے رہیں۔ آپ کو اس دونوں جہانوں میں اس کے فوائد بھی ملیں گے اور ہمارے آس پاس جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کو کم ہوتے دکھائی دیں گے۔ ہمارے ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ حافظ۔